وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ افضل ہے کل جہاں میں کنبہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ حضرات محترم، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حب اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد خدا بندی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب علیہ السلام تم اعلان کر دیجئے، اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، تمہیں میرے صدقے سے جان ملی ہے، تمہیں میرے صدقے سے ایمان ملا ہے، تمہیں میرے صدقے سے رحمان ملا ہے، تمہیں میرے صدقے سے قرآن ملا ہے، تمہیں میرے صدقے سے ہر چیز ملی ہے، تمہیں میرے ہی صدقے سے سب کچھ ملا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کچھ اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، میں اپنی قرابت کی محبت چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر کائنات کے ہر ذرے ذرے کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اس مقام پر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، کہ دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب علیہ السلام بے شک ہم نے تم کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ پھر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے تم کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا۔ میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کا داتا بنا کر بھیج دیا، اور سارے مخلوق خدا آپ کے در کے بھکاری ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ہر سائل کی جولی کو بھر دیا جاتا ہے، یہ وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ہر مانگنے والے کو سوا مانگنے کے ملتا ہے۔ یہاں جو بھی بھکاری بن کر آیا وہ دین و دنیا کا تاجدار بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا۔ ارے یہ وہ دربار آستانہ ہے جہاں ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا، یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ذو النورین بن گئی، جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں صحابی آیا تو عربی آیا تو صحابی بن گیا، جب حبشی آیا تو قریشیوں کا سردار بن گیا۔ اس مقام پر امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے محبوب علیہ السلام تم ارشاد فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے میں تم سے اس پر کچھ اجر طلب نہیں کرتا، مگر الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ اے میرے غلاموں تم میرے آل پاک سے محبت رکھنا، تم حضرت شیر علی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پیار کرنا، تم میری نور نظر لخت جگر سید النساء فاطمہ الزہرا کے توقیر کرنا، تم میرے حسنین کریمین رضی اللہ عنہا سے پیار کرنا، اور تمہیں اس کا بدلہ اس کے محبت اجر تم سے خدا بندی سے ملے گا۔ یہ ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات، جو میرے آل پاک سے محبت رکھتا ہوا مرا وہ مومن مرا۔ پھر فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، جو میرے آل پاک میں محبت رکھتا ہوا فوت ہوا، وہ میرے آل پاک میں فوت ہوا، وہ شہادت کی موت مرا۔ یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو حب اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ اب سنیے ان لوگوں کی سزا جو حب اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات بغض کافرا،
جو میرے آل پاک سے محبت، جو میرے آل پاک سے بغض رکھتا ہوا مرا وہ کافر مرا۔ اب ان اہل گستاخان بیت کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کدھر جا رہا ہے۔ یزید پلید کو امیر المؤمنین اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ باغی کہنے والوں، اپنے انجام کی فکر کر لو، اب بھی وقت ہے۔ توبہ عزیز، تو بارگاہ یزیدی سے توبہ مانگ کر اہل بیت کی چوکٹ کے گداگر بن جاؤ۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جہاں پروانہ نجات ملے گا۔ یہ وہ اعلیٰ مرتبت گھرانہ ہے جن کی محبت واجب قرار دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پاکیزگی کو طہارت قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جہاں سے پروانہ نجات ملے گا۔ کہ آپ اس فرمان مصطفیٰ سے اندازہ فرمائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے، اپنے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے کیسے محبت تھی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے نواسوں سے محبت کی گویا اس نے ہم سے محبت کی، اور جس نے میرے نواسوں سے دشمنی رکھی اس نے ہم سے دشمنی رکھی، اور جس نے ہم سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے میرے نواسوں سے بغض رکھا اس نے ہم سے بغض رکھا، اور جس نے ہم سے بغض رکھا تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے نواسوں کو غضب ناک کیا اس نے ہم کو غضب ناک کیا، اور جس نے ہم کو غضب ناک کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب ناک کیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب ناک کیا تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہ حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، سبحان اللہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین دونوں میرے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حضرت حسین اور حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ حجرہ فاطمہ سے نکلے اور مسجد میں تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر بیٹھ گئے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو دراز کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ لمبا کر دیا تو پھر خود بخود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پشت انور سے نیچے اترے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اوپر اٹھایا۔ سلام کرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اب سجدوں کو طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے، اب سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے، یا اس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، جب میں سجدے میں گیا تو میری پشت انور پر میرا حسین بیٹھ گیا تو میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں اور حسین میرے پشت انور سے گر جاؤں۔ قربان جاؤں عظمت حسین پر کہ جس کے نانا نے حسین کے لیے سجدہ لمبا کر دیا، کہ جس کے نانا نے حسین کے لیے خطبہ بند کر دیا۔ ایک مرتبہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے تو خطبہ کے بعد خطبہ جیسے پڑھنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی مسجد میں پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بند کر دیا۔ قربان جاؤں عظمت حسین پر کہ جس نے اپنے نانا جان کے سجدے کا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین نے میرے سجدے کا حق ادا کر دیا، کہ حسین نے وہ کربلا میں وہ سجدہ کیا کہ عرش والوں نے سجدہ کرتے دیکھا، فرش والوں نے سجدہ کرتے دیکھا، کہ ہر چیز نے سجدہ کرتے دیکھا میرے حسین کو۔ تلواروں کے سائے میں حسین نے سجدہ کیا تو ہر شے نے دیکھا، کہ تیروں کی بارشوں میں سجدہ کیا تو ہر شے نے دیکھا میرے حسین کو سجدہ کرتے۔ لیکن قربان جاؤں عظمت حسین پر، حسین نے تو سجدہ کیا کہ عرش والوں نے سجدہ کرتے دیکھا، فرش والوں نے سجدہ کرتے دیکھا، لیکن قربان جاؤں عظمت حسین پر کہ حسین نے سجدہ جب کیا، جب سجدے میں سر رکھا لیکن پھر واپس نہ اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ کر لمبا سجدہ کرنے کے بعد سجدے سے سر تو اٹھا لیا تھا، لیکن حسین نے سجدے سے
سر واپس نہ اٹھایا۔ اس شاعر اس مقام پر ایک شاعر لکھتا ہے اس سجدے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے لیکن اس کا اور نیا انداز تھا، لیکن اس نے سجدے اوروں نے کیے لیکن اس کا نیا انداز ہے۔ اس سجدے پہ محمد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناز ہے۔ قربان جاؤ عظمت حسین پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حسین وہ سجدہ کیا کہ عرش والوں نے بھی دیکھا۔ حضرت امام حسین نے وہ سجدہ کیا کہ اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین نے میرے دین کے لیے وہ سجدہ کیا، میرے دین کے لیے 18 سال کے ماں کے بچے کی لاش اٹھائی، 6 مہینے کی بچے کو تربیت دی، جس نے عظمت اسلام کے لیے گر دیا، جس نے عظمت اسلام کے لیے سر دیا، جس نے عباس بھائی کو گلے لگا کر شہادت کی اجازت دی۔ اس مقام پر شاعر اسلام لکھتا ہے کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا جان کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا جان کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حضرات میرے کہنے اور